السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی تنزیلہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ معزز علماء کرام اور اس عظیم ادارہ مدرسہ سلفیہ کے معلمین و معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، میں نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ دو تین باتیں اس امید کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی بات سمجھنے، سمجھانے، سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ আমি বাঙালি ভাষা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি না, তার জন্য আমার খেতাব, আমার তাকরীর উর্দু ভাষাতে হবে, আর চেষ্টা করব যে আসানভাবে আমি কহব, আপনারা ভালো করে শুনেন। ایک مشہور واقعہ ہے جس کو بچپن سے ہم لوگ بڑھاپے تک سنتے آتے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ کیا، ان کو ایجوکیشن دیا اور ان کو تعلیم دیا۔ قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک کمپٹیشن رکھا، ایک مسابقہ رکھا، ایک مسابقہ رکھا۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دوسرے طرف فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام ہر سوال کا جواب صحیح انہوں نے دے دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم لوگوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام علم والے ہوئے، حضرت آدم کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور علمی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت اور برتری تم لوگوں پر حاصل ہے، لہذا تم لوگ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ اس موقع پر قرآن میں ہے کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کا، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تم کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا؟ قال انا خیر من،
इबलीस ने जवाब दिया कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मैं उससे बेहतर हूं। होना तो ये चाहिए था कि मैं आदम मेरा सजदा करते, आदम का मैं सजदा करूं, आदम के सामने मैं झुकूं, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इबलीस जो उस वक्त जन्नत में था, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता था, अल्लाह ताला ने इबलीस को जन्नत से निकाल दिया और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से को जन्नत में रखा। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीबी हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो और जहां से जो चाहो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त है उसके करीब मत जाना। इधर इबलीस को बड़ी तकलीफ हुई कि आदम के वजह से हम जन्नत से निकाले गए। उसने बड़ी कोशिशें की आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने की, वसवसा डालने की कोशिश की, लेकिन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों इबलीस की चालों से और इबलीस के वसवसों से बचते रहे। लेकिन एक मर्तबा इबलीस ने आदम और हव्वा से कहा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैं तुम दोनों को तुम्हारे रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। और देखो, जिस दरख्त से तुमको अल्लाह ताला ने मना किया है, वो दरख्त बड़ा इंपॉर्टेंट दरख्त है। ये शजरतुल खुल्द है, ऐसा दरख्त है कि अगर उसको खा लोगे तो फिर जन्नत से कभी निकाले नहीं जाओगे, और नहीं खाओगे तो मेरी तरह तुम लोग भी जन्नत से निकाल दिए जाओगे। अल्लाह वाले अल्लाह का वास्ता जब सुनते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इबलीस की चाल को समझ नहीं सके और अल्लाह ताला के मना किए हुए दरख्त को उन दोनों ने खा लिया। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को भी जन्नत से निकाल दिया। जब जन्नत से निकाले गए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, तो दोनों अल्लाह ताला की यहाँ बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी और कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, तूने हमें दरख्त के करीब जाने से मना किया था, हमने इबलीस के बहकावे में आकर के दरख्त को खा करके, ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म की नाफरमानी करके हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। परवरदिगार आलम, अगर तूने हमारे इस गुनाह को माफ न किया और गुनाह को माफ करके अगर हम पर रहम व करम न किया तो ऐ अल्लाह, हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम किसी घाट के नहीं रहेंगे। ये वाकया है। इस वाक़े को आप लोग जहन में रखिए। कुरान में, हदीस में मुतअद्दिद जगहों पर, कई जगहों पर इसका जिक्र है। मेरे भाइयों, इस वाक़े में एक एक तरफ से 2-3 नसीहत जो इस वाक़े में रखी हुई है, उस नसीहत को आप समझते जाइए। सबसे पहली चीज देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद इल्म से आरास्ता किया, इल्म सिखाया, इल्म वाला बनाया। फिर फरिश्ता और उनके दरमियान कंपटीशन हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जीत जाते हैं और अल्लाह का हुक्म होता है, सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं, झुकते हैं। मेरे भाइयों, इस वाक़या को कुरान जैसी मुक़द्दस किताब में जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमाए तौहीद को अपने सीने पे जगह देने वालों, ऐ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करने वालों, सुनो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुमको बुलंदी मिले, रफ़ात मिले, तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम हाकिम बनकर के जिंदगी गुजारो, तो सबसे पहले तुम इल्म हासिल करो और अपने कौम के बच्चों और बच्चियों को उलूम व फनून से आरास्ता करो। अगर तुम्हारे पास इल्म होगा, फन होगा, हुनर होगा, पूरी दुनिया में तुम वैसे ही ऊंचे रहोगे और पूरी दुनिया तुम्हारे सामने वैसे ही झुकेगी जिस तरह फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास झुके और फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को बुलंदी मिली। मेरे भाइयों, पता नहीं उर्दू ज़ुबान आप लोग कहां तक समझ रहे हैं।
یہ مدرسہ سلفیہ جو ایک قدیم ادارہ ہے، جس کی نشاط ثانیہ مولانا عبدالحمید فیضی اور ان کی ٹیم، ہمارے عزیز مولانا مسعود رانا سلفی وغیرہ پوری ٹیم ہے یہاں پر، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت میں، قرآن کی اس واقعے میں جو پیغام ہے اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں، قوم کے بچوں کو، بچیوں کو بلند کرنے کے لیے، مقام عطا کرنے کے لیے، اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ اس ادارے کا دل کھول کر کے تعاون کیجئے، مالی تعاون کیجئے، اپنے بچوں اور بچیوں کو یہاں پر بھیج کر کے تعاون کیجئے اور ہر طرح سے اس ادارے کو تعاون کیجئے۔ اگر یہ ادارہ آپ کا قائم رہا، انشاءاللہ آپ کے گھروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، آپ کو عزت اور سربلندی کی زندگی ملے گی، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور دنیا میں آپ کو مقام ملے گا۔ پہلی نصیحت اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ ہم سبوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں، پوری دنیا میں، اپنے ملک میں بھی مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ذلت و رسوائی سے نجات حاصل ہو تو آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیے اور یاد رکھیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، یہ تو ہمارا علم ہے ہی ہے۔ دنیا کے وہ تمام علوم جو شریعت کے مخالف نہیں ہے، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے سائنسی تعلیم ہو، چاہے ٹیکنالوجی تعلیم ہو، ساری تعلیم، سارے علوم یہ اسلامی علوم ہے۔ آپ اتہاس کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، آپ کو تاریخ بتائے گی کہ اس علوم کے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمانوں، افسوس تم نے غفلت سے کام لیا اور مسلمانوں کے ایجاد کردہ علوم کو دیگر قوموں نے حاصل کر کے آج مسلمانوں پر وہ قومیں حکومت کر رہی ہیں اور ظلم و ستم بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا سبق اس واقعے میں ہے، ہم کو علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری بات جو منہج سلف سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا ابلیس کا، ابلیس کے سے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنی عقل اور قیاس کا استعمال کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ کا جو فرمان ہے، اس اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ محمد بن سیرین نے لکھا ہے، اول من قاسا ہوا ابلیس، اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس دنیا میں اگر کسی نے قیاس کیا، اپنی عقل کو لایا، تو وہ مردود شخص، وہ ملعون ابلیس ہی۔ یہاں پر ایک اصول، ایک منہج ہمارے سامنے نکھر کر کے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں قرآن آ جائے، جہاں حدیث آ جائے، وہاں پر قیاس باطل ہے۔ وہاں پر اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، وہ ابلیس کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے دیگر فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات ہو، تمام اسلامی احکام و مسائل میں جہاں قرآن آ جائے، جہاں حدیث آ جائے، وہاں پر قرآن اور حدیث کو ہمیں بلا چون چرا تسلیم کر دینا چاہیے۔ چاہے اس کے خلاف ہمارے باپ دادا سے کوئی عمل یا کوئی طریقہ عمل یا کوئی عقیدہ یا کوئی فکر چلی آ رہی ہو، ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور وحی الہی یعنی قرآن اور حدیث کو ہم کو لے لینا چاہیے۔ یہ واقعہ جو قرآن کا ہے، یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے یہ ایک سبق مل رہا ہے۔ اور ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب بہت اہم بات ہے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اس واقعے میں اب غور کیجئے
کہ غلطی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ابلیس نے بھی کی اور آدم اور حوا نے بھی کی۔ اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم تھا کہ جنت میں فلاں درخت کے قریب نہ جانا، نہ کھانا، لیکن دونوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کو، اللہ کے منع کردہ درخت کو کھا لیا۔ نافرمانی اللہ کی دونوں نے کی، گناہوں کا ارتکاب دونوں سے ہوا، لیکن دونوں کے گناہوں کے ارتکاب کرنے میں، دونوں کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ مسلمانوں، اگر اس فرق کو آپ سمجھ لیتے ہو اور اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہو، اللہ کی قسم آج کا یہ پروگرام، آج کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس فرق کو آپ سمجھیے۔ فرق یہ ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ابلیس نے جب گناہ کیا، معصیت کا ارتکاب کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مواخذہ کیا، ابلیس کو پکڑا اور کہا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، تو اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اپنے گناہ کا احساس اس کو نہیں ہوا، اپنی غلطی کو غلطی اس نے نہیں مانا، اور نہ صرف یہ کہ گناہ کا احساس اس کو نہیں ہوا اور اپنے گناہ کا اعتراف اس نے نہیں کیا، بلکہ اس پر ڈٹا رہا اور اس کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے عقل کو اور اپنے قیاس کو اس نے استعمال کیا۔ اس کے برخلاف جب آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اور جب ان کو بتایا جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اس پر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، دونوں نے اپنی غلطی کو مانا، اپنے گناہ کو تسلیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں نے معافی مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کیا، اور اس وقت تک وہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف نہیں کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا، پھر وہ لوگ رونا دھونا بند کیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایک موحد اور ایک مشرک کے درمیان فرق۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بدعتی ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، تمہارا یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، تمہارا یہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے اماموں نے کہا ہے۔ وہ چھوٹے عالم تھے کیا؟ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنے باپ دادا کو لاتے ہیں۔ لیکن جو موحد ہوتا ہے، جو سلفی ہوتا ہے، جو اہل حدیث ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کا ماننے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ فوراً اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کو وہ لے لے گا اور وہ اپنے کیے ہوئے پر اللہ سے معافی مانگے گا۔ یہ فرق ہے ایک موحد میں اور ایک مسلمان میں۔ میرے بھائیوں، میں نے کوشش کیا کہ آسان سے آسان لفظوں میں، اردو زبان میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ اگر آپ لوگ سمجھ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، اور نہیں تو اہل علم یہاں پر موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کو، اور ہمارے ملک ہندوستان کو حاسدوں کے حسد سے، ماکروں کے مکر سے، معاندین کے عداوتوں سے، اور ظالموں کے ظلم سے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔